اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان کی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے خاتمے کے فوراً بعد یہ خبر اڑا دی گئی اور اس سے نتائج اخذ کر لیے گئے۔ میں نے آج جب سوشل میڈیا کھولا تو سب سے پہلے جو خبر اڑائی گئی تھی، جو کہ جعلی تھی، جھوٹ تھی، کذب بیانی تھی، بہتان تھا، وہ یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اچھا، اس کے پھر مختلف توجیحات اور اس کی تشریحات شروع ہوئیں کہ جی پیپلز پارٹی سے مشورہ کیا جائے گا کہ پابندی لگائی جائے گی کہ نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں تھی۔ پہلی ایکسپلینیشن یہ آئی۔ دوسری ایکسپلینیشن آئی کہ جناب دراصل حکومت جو تھی وہ بین الاقوامی پریشر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی، اس لیے حکومت جو ہے وہ دوڑ لگا رہی۔ تیسری بھی اس طرح کی کوئی لنگڑی لولی جو اس کی تشریح جو تھی وہ پیش کی گئی کہ جناب وفاقی حکومت دوڑ لگائی، یعنی ثابت یہ کرنا تھا کہ شہباز شریف المعروف مریم کے چاچو یعنی کہ قوم کے چاچو جو ہیں وہ اتنے کمزور آدمی، مطلب امپریشن یہ جنریٹ کرنا تھا کہ جناب ان کی اپنی کابینہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ یہ ایک ایجنڈا اپنی کابینہ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، ثابت یہ کرنا تھا، اور وہ کابینہ انہی کی جو ہینڈ پکڈ ہے وہ مسترد کر دیتی۔ اس طرح کی جو بھی کیمپین ہوتی ہے سوشل میڈیا کی اور اس طرح کی جتنے بھی جھوٹے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی پورے پلاننگ کے ساتھ فرنٹ سے ایک آدھ بڑی آئی ڈی سے لیڈ کرواتی ہے۔ ان کے پاس بڑی آئی ڈیز جو ہیں وہ شہباز گل کی ہیں۔ نمبر ایک تو عمران احمد خان نیازی کی ہے، دوسری پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی جو آفیشیل آئی ڈی ہے اس سے لیڈ کرواتی ہے، پہلا ٹویٹ اسر سے آتا ہے، پھر اس کے بعد پورے چمونہ جات جو ہیں وہ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ آج جو آئی ڈی یوز کی گئی وہ منہ سلائی کی تھی، پرویز لائی صاحب کے برخوردار جو کہ مفرور ہو کر اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں، اور ان کے ابا جی کہتے ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، ہمارا مقتدرہ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، ایجنسیوں کے ساتھ موک مکا ہو چکا ہے، ہم رہا ہو کے گھر آ گئے، اب ہم نے اور کسی موضوع پہ کچھ نہیں بولنا۔ جبکہ اور وہ اپنے بیٹے کی بھی گارنٹی دے کے آئے، سپاری پکڑ کے آئے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے کی جو آئی ڈی ہے وہ وقتاً فوقتاً ٹویٹتی رہتی ہے۔ تو اس نے ٹویٹا کہ جناب دیکھیں کتنی بڑی شکست فاش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دھن دھنا دھن دھن دھنا دھن دھن۔ یہ جو مجھے ایف آئی اے سے نوٹس آتے ہیں یہی قصور ہے نا کہ ان کی یوتھڑوں کی چلاکیوں کو ہم سر عام جو ہے تشت ازبام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا۔ حالانکہ اس کے بعد بحث شروع ہوئی کہ اپنا حماد حسن صاحب ہیں، ہمارے پشاور کے دوست ہیں، آج کل اسلام آباد میں مقیم ہوتے ہیں، بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور میرے لیے اس خاندان کے لیے چونکہ بہت زیادہ احترام ہے دل میں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو حماد حسن صاحب نے کوئی سوال اٹھا دیا، تو اس کے اوپر وقار ستی صاحب نے کہا کہ حماد بھائی ذرا چیک تو کر لیں کہ کیا پی ٹی آئی کے اوپر پابندی آج کابینہ کے ایجنڈے کا حصہ بھی تھی کہ نہیں تھی۔ اب یہاں پہ جیسے ہی چوری پکڑی جانے لگی تو اسلام آباد کے معروف کورٹ رپورٹر جناب حسنات ملک صاحب چھلانگ لگا کے آئے کہ رات تک جو ایجنڈا تھا میں نے اس سے خبر دی تھی، میں پڑھیا، میں کہا یوزول سسپیکٹ پڑھیا گیا جی، میں نے اس سے پتہ کروا کے خبر دی تھی، اور اس وقت تک تو یہ ایجنڈے میں تھا۔ یہ کوئی صبح ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ پابندی والا جو ہے، یعنی وہ ہم اپنا حسنات بھائی جو ہیں وہ اپنے پروپیگنڈے کو جو اس وقت پوری پی ٹی آئی شد و مد کے ساتھ کرتی ہوئی پائی جا رہی ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کی جدوجہد کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ رات تک تو تھا، صبح کوئی چمتکار ہو گیا اور وہ ایجنڈے سے پابندی والا آئٹم ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہمارے دوست وقار ستی صاحب کا یہ اصرار تھا کہ یہ کبھی ایجنڈے پہ آیا ہی نہیں اور یہ زیر بحث آنا ہی نہیں تھا، اور یہ جو ہے یہ خبر غلط ہے۔ اور جب ایجنڈا چیک کیا گیا تو وہ تو حسنات ملک صاحب مان گئے نا کہ ایجنڈے میں نہیں تھا، تو جب ایجنڈا چیک کیا گیا تو وہ ایجنڈے میں کبھی بھی نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے ایکٹیویٹی کس کی تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز یا اس کی حکومت کی۔ خبر کس کو بنانی چاہیے تھی؟
پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان کو یا سیکرٹری اطلاعات کو یا ان کے پی آئی او کو یا جو بھی افسر ہوتے ان کو خبر بنانی چاہیے تھی. لیکن اس پورے ایونٹ میں سے خبر کس نے نکالی؟ پی ٹی آئی نے. اور پی ٹی آئی سے متاثرہ جو ان کے آئی ڈیز ہیں، میں پیڈ آئی ڈی تو نہیں کہہ رہا، لیکن ان سے متاثرہ. اب آپ دیکھیے انہوں نے لشکر کیسے پورا کیا ہوا تھا. لشکر پورا کیا ہوا تھا کہ بڑا والا بابا جو ہے نا، مونس لائی کا بڑا فالوئنگ ہے، تو وہ فرنٹ سے لیڈ کرے گا، اور نیچے کو 4-5 حسنات ملک دوست ہمارے بھائی جو ہیں ببلو سے گپلو سے، حسنات ملک جیسے لوگ ان کو سپورٹ فراہم کریں گے. اور اس کے بعد پھر نیچے تو پھر کچھ ہوئی ہے نا، یوتھیاں دی سوری، تو وہ پھر نیچے سے ٹٹ کر کے تو وہ اس کو ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا دیں گے کہ چاچو ناکام ہو گیا. یعنی ایونٹ ان کا تھا، خبر انہیں جاری کرنی چاہیے تھی، کر پی ٹی آئی رہی. آپ اندازہ فرمائیں ان کی میڈیا مینوپولیشن کا، نہیں انفارمیشن مینوپولیشن کا. اور ابھی تھوڑی دیر میں شام کو 7 بجے کے پروگرامات شروع ہو جائیں گے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ 7 بجے کے پروگرامات میں یہی بات ڈسکس ہو رہی ہو کہ جناب آج جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ پابندی کا فیصلہ مؤخر ہو گیا. اب دیکھیے گا رات 9 بجے کے خبرنامے کے اندر کئی ٹی وی چینل یہ خبر چلائیں گے، کیونکہ وہ مائنڈ کو ایسے کیپچر کر جائے گی کہ ویسے بھی وقار ستی کی کتنی کی ریچ ہو سکتی ہے، خاکسار کی کتنی کی ریچ ہو سکتی ہے. وہ جس طرح اس کے اوپر ڈالر لگا کے اس کی ریچ بڑھائیں گے، اور ریچ بڑھانے کے بعد وہ لوگوں کو یہ جھوٹ گھر گھر جا کے بیچ کے آئیں گے. اور یہ اربوں روپے کا انویسٹمنٹ کر کے جو پاکستان کی میڈیا انڈسٹری نے یہ جو میڈیا کھڑا کیا ہے، یہ مفت کے اندر پی ٹی آئی استعمال کر جائے گی لوگوں کے اذہان کو پولیوٹ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے. اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس سے ڈان جیسا اخبار یا ڈان جیسا ٹی وی جو بظاہر اچھے پیشہ ور لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. وہ بھی اس ڈس انفارمیشن کے فلو کے اندر بہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وسط اللہ خان جیسے لوگوں نے بی بی سی کے صاف ستھرے ماحول میں کام کیا ہوا، اور جس وقت انہوں نے یہ کام کیا تھا اس وقت اس ڈس انفارمیشن فلو کا کوئی تصور نہیں تھا. اس وقت یہ بھی تصور نہیں تھا کہ لاہور میں کام کرنے والا رپورٹر بی بی سی کا وہ ایک یوتھڑ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں تھا، تصور نہیں تھا. یا وہ ایک جیالہ ہو سکتا ہے، یا وہ ایک متوالا ہو سکتا ہے نون لیگ کا. جرنلسٹ ہے تو جرنلسٹ ہے، وہ نیوٹرل ہو کے خبر دے گا. ہاں جب تبصرہ نگاری کی بات آئے گی تو اس میں بھی تھوڑی بہت جھول مارے گا، زیادہ نہیں. لیکن اب تو آوے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے. یعنی ہم آج سے 6 ماہ پہلے تک، یہ میرے گھر آتا ہے جی، یہ ڈان جو ہے میرے گھر آتا ہے. آج سے 6 ماہ پہلے تک ہم بچوں کو کلاس میں بتایا کرتے تھے کہ بچے نوائے وقت کے فوت ہو جانے کے بعد اب اس ملک کے اندر صحافت کا ایک ہی معیار بچا ہے، وہ ڈان ہے. اور آج 6 ماہ بعد شرمندگی ہو رہی ہے کہ یار میں بچوں کو کیا بتاتا رہا ہوں، اور اس میں کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. مطلب کہ خبریں گھٹیا ترین اخبار تھا نا ہیڈ لائن کے حوالے سے، اور اکثر اس کی خبریں باؤنس ہوا کرتی تھیں، اور پھر وہ اپنی غلط خبروں کے اوپر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ نہیں ہم نے درست کہا ہے. اور پھر ان کے ساتھ زیاد شاہد صاحب کے ساتھ بلیک میلنگ اور کیا کیا کچھ منسلک رہا ہے. اللہ کی قسم مجھے ڈان جو ہے وہ آج کل انگریزی کا خبریں لگتا ہے. اور تکلیف ہوتی ہے ایک ادارے کو اس طرح ڈوبتے ہوئے، تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کے، کہ اب ہم اپنی اگلی نسل کو جب کلاس میں کھڑے ہو کے صحافت یا ابلاغیات پڑھا رہے ہوں گے تو ہمیں انہیں صحافت کی مثال کے طور پہ کیا بتائیں گے کہ بیٹا آپ کس کی صحافت پڑھا کرو. اچھے تو ڈان دے بھی بیڑے گھر کوئی پہ. اور وہ عجیب طرح کے یوتھیاپے کا شکار ہو گئے. اب میں اس یوتھیاپے کی مثال نہیں دینا چاہ رہا آپ کو، کیونکہ وہ کسی اور کی بھی شان اقدس کے اندر گستاخی ہو سکتی ہے. مطلب کہ کوئی نیم عسکری قسم کا، نیم اردو سپیکنگ یوتھیاپا جو ہو سکتا ہے پاسبلی، اس طرح کا ایک یوتھیاپے کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلب پیور پنجابی یوتھیاپا اپنی جگہ کے اوپر جو ہے، پیور پختون یوتھیاپا اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن یہ جو ہے نا نیم عسکری اور اپنا نیم مطلب مکمل اردو سپیکنگ، مطلب شستگی بھی اس یوتھیاپے کے اندر شستگی بھی پائی جاتی ہے، جو تکلیف کی بات ہے. اور اس کے اندر جناب اردو زبان کا ذرا چسکا بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہے وہ یوتھیاپا بیسیکلی. ٹھیک ہے. یوتھڑ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہے.
تو اگر ڈان بھی اس کا شکار ہو گیا تو پھر پاکستان میں پرنٹ صحافت کے اوپر تو فاتحہ پڑھ لی جائے نا، اب تو کچھ نہیں بچا. ہاں دنیا بھر کے اندر صحافت پیرلل چلی ہے. بہرحال ہم نے کابینہ کے اندر کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں اس پہ بات کرنی تھی، لیکن اس پہ بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی ان ظالموں نے، اور انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ مجھے آپ کو بتانا پڑا کہ گمراہی سے بچ جائیے گا. اصل میں بات یہ ہے. اب چاچو نے مختلف موضوعات کے اوپر بات کی ہے، اور کابینہ کے اجلاس میں فلسطین کی بات کی ہے، اور 40,000 فلسطینی مسلمان بزرگ بھائی شہید کیے جا چکے ہیں، اور بچوں کی تعداد ان میں بہت زیادہ ہے. پھر عالمی عدالت کا جو فلسطین کے اوپر فیصلہ ہے، اب اگر عمران احمد خان نیازی نے اس طرح کے کوئی الفاظ بکے ہوتے تو اب تک سوشل میڈیا کے اوپر فلڈ ہو گیا ہوتا. امت مسلمہ کا لیڈر میرا مطلب ہے، جس کی اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. ٹھیک. اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. عالمی اداروں نے اسرائیلی بربریت کے خلاف قراردادیں منظور کی ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے بعض سفارتخانوں پر حملے کیے گئے. اب جرمنی کے سفارتخانے کی بات شروع ہو گئی ہے. افسوسناک واقعات ہیں. سفارتخانوں کی حفاظت یقینی بنانا ہمارا فرض ہے. نہیں سر چاچو ہے، ہمارا فرض نہیں ہے، یہ میزبان حکومت کا فرض ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سفارتخانے کی حفاظت کریں. اور 120 جو سفارتخانے ہیں جی، وہاں پہ ڈیجیٹل ویزا رجیم جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. بہت بڑی خبر ہے. پاکستان کے ٹوٹل دوسرے ممالک کے اندر ٹوٹل 158 سفارتخانے، اور پھر اس کے بعد کچھ کونسلیٹ وغیرہ بھی ہوں گے. ان 158 سفارتخانوں میں سے 126 کے اندر آپ نے جو ہے وہ ڈیجیٹل شروع کر دیا ہے ویزے کا سسٹم. تو یعنی کہ بندے کو آنا ہی نہیں پڑے گا، گھر بیٹھے ہی آن لائن ویزا اپلائی کرے گا تو وہ ٹھک کر کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایز آف بزنس کے تحت یہ برایات دی جانی چاہیے، اور جناب ویزا پالیسی کے حوالے سے کابینہ منظوری دے گی. 24 گھنٹوں کے اندر ویزے کی سہولت فراہم کی جائے گی. مذہبی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، اور معاشی سرگرمیوں میں بھی تیزی آئے گی. حالیہ دنوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاوہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا. فوج اور پولیس کی قربانیوں کی تعریف کی گئی، اور کہا گیا کہ اجتماعی کاوشوں سے مخلوط حکومت جو ہے ان درپیش چیلنجز کے اوپر قابو پا لے گی. تمام کو سٹیک ہولڈر کو مل کے اپنا کام کرنا چاہیے. معاملات امن اور مذاکرات سے طے ہو جائیں. خطے میں امن ہوگا، ترقی اور خوشحالی لے کر آئیں گے. 9 مئی کا واقعہ کرنے والوں نے پاکستان کی بنیادیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اس ٹولے نے ہی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا. پاکستان کے پرامن شہریوں اور پاک فوج کے خلاف ہیں یہ لوگ. مختلف ہتھکنڈوں سے نئی وارداتیں کرتے رہتے ہیں. کسی صورت میں مادر وطن کے خلاف ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ چاچو کی تقریر تھی. شبھ باتیں تھیں، پولی باتیں تھیں، اپنے پلیج کا اظہار تھا، لیکن ڈسکشن کیا کروائی ہے انہوں نے. بہرحال میں نے کہا دونوں باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا.